إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات اس اللہ خالق و مالک کے لیے جس اللہ نے یہ زمین بنائی، آسماں بنائے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات عزیز وقار، اسلامی تاریخ ایسی بہت سی ہستیوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں، اپنے اوقات، اپنی جوانیاں اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہر صحابی بہترین اوصاف کا مالک، ہر پھول ہی خوشبودار ہے، اور مزید یہ کہ ہر صحابی کو اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی امتیازی وصف عطا کیا تھا جو اس کو باقیوں سے ممتاز کرتا تھا۔ کوئی اپنی صداقت میں مشہور ہے، کوئی شجاعت کے اندر مشہور ہے، کسی کو شرم و حیا والا وصف دیا گیا، کوئی پیکر انصاف ہے۔ لیکن آج میں جس ہستی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں
حافظ حدیث، اس امت کے سب سے بڑے محدث سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 7 ہجری کے اندر مسلمان ہوئے۔ قبیلہ دوس کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ قبیلہ دوس کچھ وفد کی صورت میں لوگ آئے مدینے کے اندر۔ 7 ہجری کا سال ہے۔ اسی وفد کے اندر عبد شمس نام کا بھی ایک آدمی ہے۔ جب مدینے پہنچے تو پتہ چلا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کرنے کے لیے وہاں جا چکے ہیں۔ یہ وفد یہاں سے چلا سیدھا خیبر کی طرف چلا گیا۔ خیبر میں گئے، جب یہ وفد وہاں پہ پہنچا تو اللہ رب العالمین نے خیبر فتح کر دیا ہوا تھا۔ خیبر فتح ہو چکا تھا۔ نبی علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کرنے لگے، اس وقت یہ وفد پہنچا تو نبی علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے، ان کا بھرم رکھنے کے لیے، ان کو مائل کرنے کے لیے آپ نے ان کو بھی خیبر کے مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔ یہ سب لوگ مسلمان ہوئے، اور وہی نوجوان جس کا میں نے بھی ذکر کیا عبد شمس، اللہ کے رسول کے سامنے آئے، کلمہ پڑھا۔ آپ نے پوچھا کہ نوجوان تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرا نام عبد شمس ہے۔ کہا تو آج کے بعد پھر تمہارا نام عبد الرحمن ہے۔ آپ ان کا نام بدل دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہی نوجوان بعد میں حضرت ابو ہریرہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اصل نام تو عبد الرحمن تھا، ایک چونکہ بلی پال رکھی تھی اور بلیوں سے بڑا پیار تھا۔ جیسے مختلف لوگوں کو، کسی کو کوئی پرندے پسند ہوتے ہیں، کسی کو جانور پسند ہوتے ہیں، گھوڑا پسند ہے، طبیعتیں ہوتی ہیں، تو بلیوں سے بڑا پیار تھا اور ایک بلی پال بھی رکھی تھی۔ اس لیے اکثر دوست احباب ان کو ابو ہریرہ بلی والا ایسے کہا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے مجھ سے زیادہ کسی کو احادیث یاد نہیں تھی۔ سب سے زیادہ احادیث کے حافظ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سوائے عبداللہ بن عمر بن عاص کے، کیونکہ وہ لکھ لیتا تھا اور میں صرف زبانی یاد کرتا تھا۔ یعنی ابو ہریرہ خود فرما رہے ان کو مجھ سے زیادہ آتی تھی، باقی مجھ سے زیادہ کوئی یاد کرنے والا نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا، گھر گیا، اپنی والدہ کو بھی سمجھایا، لیکن والدہ مسلمان نہ ہوئی۔ میں بڑی کوشش کرتا اپنی والدہ کو قائل اور مائل کرنے کی، لیکن ماں ایسی کہ دین اسلام قبول کرنے کا نام ہی نہ لیتی۔ جب کہتا مجھے ڈانٹ دیتی، جب کہتا ڈانٹ دیتی۔ ایک دن یوں ہوا کہ میں نے اماں جی کو سمجھایا، واز کر رہا تھا، تو اماں جی نے مجھے خوب برا بھلا کہا، حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سخت الفاظ بول دیے۔ میں بڑا پریشان ہوا، غمگین اٹھا وہاں سے اور سیدھا اللہ کے رسول کی مجلس میں کہ چلو وہاں جاتا ہوں، کچھ احادیث سنوں گا، دل کو تسلی و تشفی ملے گی۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ذہین و فطین، چہرہ شناس۔ ابو ہریرہ کیا بات ہے، پریشان لگتے ہو؟ کہتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ کے رسول، میری والدہ نے
ہر بار مجھے ڈانٹتی ہے، لیکن آج اس نے آپ کے بارے میں کچھ کلمات کہہ دی ہیں۔ اللہ کے رسول، آپ میری والدہ کے بارے میں دعائی کر دیجئے، اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو جنبش دی، زبان نبوت حرکت میں آئی، اور آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دوڑ لگا دی گھر کی۔ اب اگلا جملہ مورخین کا ہے، وہ حدیث کے لفظ نہیں ہے۔ مورخین کہتے ہیں دوڑ اس لیے لگائی تاکہ دیکھوں کہ میں پہلے گھر پہنچتا ہوں یا اللہ کے رسول کی دعا پہلے گھر پہنچتی ہے۔ بہرحال کہتے ہیں میں نے دوڑ لگا دی، جب گھر کے پاس پہنچا پانی گرنے کی آواز آئی، اماں نے کہا بیٹا رک جاؤ باہر، اماں غسل کر رہی ہے۔ کچھ دیر بعد اماں نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھتے ہی سب سے پہلا جملہ جو ادا کیا وہ یہ تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرماتے ہیں میری خوشی کی انتہا نہ رہی، مجھے تو گویا کہ جیسے دنیا کی ہر نعمت مل گئی ہو کہ آج ابو ہریرہ کی ماں مسلمان ہو گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ صرف 4 سال کا وقت گزارا، صرف 4 سال، لیکن 5276 احادیث کے یہ راوی ہیں، اور انتہائی مشکل حالات میں زندگی بسر کی۔ ایک عورت بسرا بنت غزوان جس کے پاس یہ کام کیا کرتے تھے، اس کے کام کاج کرتے، وہ 2 وقت کی روٹی دے دیتی، بس وہ کھاتے اور آ کے احادیث یاد کرنا شروع کر دیتے، بس اس کے علاوہ کوئی مصروفیت اور مشغولیت نہیں، ہر وقت احادیث یاد کرتے رہتے۔ فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایسے ہوتا کہ بھوک کی وجہ سے مجھے چکر آتے، میں اپنے پیٹ کو سمیٹ کر بیٹھ جاتا مدینے کی کسی گلی میں۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا کہ اللہ کے رسول کے گھر کے باہر دروازے پہ بیٹھا رہتا، آپ باہر نکلیں گے آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا، آپ واپس آئیں گے آپ کے ساتھ آ جاؤں گا، آپ کی حدیث سنوں گا، آپ کی باتیں سنوں گا، ان کو یاد کروں گا۔ سنن ماجہ کی روایت اور صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، 119 نمبر حدیث۔ فرماتے ہیں ایک دن میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول، میں بڑی کوشش کرتا ہوں احادیث کو یاد کرنے کی، پھر بھی کبھی کبھی کوئی بات مجھے بھول جاتی ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کوئی کپڑا ہے پاس؟ میں نے کہا جی ہے۔ میں نے اپنا رومال بچھا دیا، آپ نے کوئی دعا پڑھی اور ایسے چلو بھر کے نا ایسے آپ نے اس کے اندر سے ڈال دیا اور کہا ابو ہریرہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہا ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے سے مل لو۔ کہتے میں نے اکٹھا کیا کپڑا اور میں نے یہاں پہ مل لیا۔ فما نسیت بعدہ شیئا ابدا، وہ دن گزرا میں اپنی زندگی میں ایک حدیث تو کیا ایک لفظ بھی کبھی نہیں بھولا۔ کسی نے اعتراض کیا نا کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اتنے احادیث بیان کرتے ہیں، تو فرمانے لگے کہ تمہیں یاد ہے کہ کل امام نے فجر کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھی تھیں؟ بندہ کہتا ہے مجھے تو آج کا بھی نہیں یاد۔ تو فرمانے لگے کہ مجھے یاد ہے، آج سے کئی سال پہلے اللہ کے رسول نے کس سفر میں فجر کی نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھی تھیں، تمہیں تو آج کا بھی نہیں یاد۔ اتنا اللہ نے مضبوط حافظہ دیا اور اپنی زندگی کو پھر اللہ کے رسول آپ کی حدیث اسی کی درس و تدریس میں گزار دی۔ ساری زندگی مسجد نبوی کے اندر درس حدیث دیتے رہے، اور والدہ کی انتہائی فرما بردار کے بارے میں ان کے شاگرد بیان فرماتے ہیں، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ
وبلغنا ان ابا ہریرہ لم یحج حتی ماتت امہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ ہر سال کوشش کرتے حج پر جانے کی، حج کرنے لازمی جاتے، سوائے حضرت ابو ہریرہ کے. اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہے حتیٰ کہ جب ان کی والدہ فوت ہو گئی پھر انہوں نے حج پہ جانا شروع کیا. تو میرے بھائیو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی عظیم صحابی فرماتے ہیں ایک دن میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ہم تینوں مسجد میں بیٹھے ہوئے. تو ہم نے آپس میں بات کی کہ ہم تینوں ایک ایک دعا مانگیں گے، باقی دونوں آمین کہیں گے. ابھی اتنی بات کی، ادھر سے اللہ کے رسول بھی آ گئے، آپ بھی پاس آ کے بیٹھ گئے. اب سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے دعا کی، اللہم انی اسألک الرضا، اللہ میں تیری رضا مندی کا سوال کرتا ہوں. تو میں نے بھی، حضرت زید بن ثابت نے بھی اور نبی علیہ السلام نے بھی آمین کہا. پھر حضرت زید بن ثابت کی باری ہے، وہ کہا اللہم انی اسألک علما، اللہ میں تجھ سے علم مانگتا ہوں. تو میں نے بھی آمین کہا، جناب صدیق اکبر نے بھی آمین کہا، نبی علیہ السلام نے بھی آمین کہا. پھر میری باری آئی تو میں نے کہا اللہم انی اسألک علما نافعا لا ینسا، اللہ میں تجھ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو نفع مند ہو اور کبھی بھولے نہ. تو نبی علیہ السلام مسکرا پڑے اور آپ نے آمین کہا، اور ساتھ یہ بھی کہا سبقکما الدوسی، میں دوست کا نوجوان تم دونوں سے آگے بڑھ گیا. لقد سأل خیرا کثیرا، اس نے اللہ کی وافر خیر کا سوال کر لیا ہے. میرے بھائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نیکی کے کتنے حریص ہوتے تھے. جناب ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی، کہتے میں مسجد نبوی کے راستے پہ بیٹھ گیا. حضرت ابوبکر صدیق آئے کہ ابو ہریرہ یہاں بیٹھے ہو. تو میں نے کہا قرآن کریم کی یہ آیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر پوچھنا چاہتا ہوں. اس میں بیان کیا ہوا ہے؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کی محبت میں غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ بیان ہوا ہے. جناب صدیق اکبر تفسیر بیان کی اور آگے بڑھ گئے. کہتے میں وہیں بیٹھا رہا. پھر عمر فاروق آئے، ان کو بھی میں نے یہی پوچھا اس آیت کی تفسیر، انہوں نے بھی بیان کی، وہ بھی چلے گئے. اسی دوران آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول اس آیت کی تفسیر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تو نبی علیہ السلام مسکرا پڑے. ابو ہریرہ بھوک لگی ہے. کیسے وہ لوگ تھے جن کو اللہ کے رسول کا ساتھ ملا، جو اللہ کے رسول کے ساتھ شب و روز گزارتے تھے، جن کی زندگیاں اللہ کے رسول کے ساتھ گزرتی تھیں. اور آج ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے بد دماغ، کتنے ایسے زنگ آلود دل ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، ان پر طعن کیا جاتا ہے، ان کی زندگیوں پر تبرہ بازی کی جاتی ہے. کون صحابہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الطائبون صحابہ، کون صحابہ؟ الراکعون صحابہ، کون صحابہ؟ الآمرون بالمعروف صحابہ، کون صحابہ؟ الناہون عن المنکر صحابہ، کون صحابہ؟ ان کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون
المؤمنون حقا صحابہ جن کے بارے میں رب گواہی دے رہا ہے کہ وہ پکے اور سچے مومن تھے، اور وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ اس آیت کی عملی تصدیق تھے وہ صحابہ، آج ان پہ تبرہ بازی کی جاتی ہے۔ جاؤ، ہم نہیں مانتے ایسی تاریخ کو جو صحابہ کرام کے بارے میں تبرہ بازی کرے، صحابہ کرام کے بارے میں غلط الفاظ کا چناؤ کرے، کیونکہ جب اللہ رب العالمین نے صحابہ کے ایمان کو معیار ایمان بنایا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب تک یہ لوگ پکے مومن نہیں بن سکتے جب تک صحابہ کرام کے ایمان جیسا ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر تاریخ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام یہ ریڈ لائن ہے ہماری، تو ان کے بارے میں بات کرے اس کے اپنے ایمان پہ شک کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال بات دور نہ نکل جائے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے ساتھ لیا اور آپ چل پڑے۔ ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر میں پیغام بھیجا، کوئی کھانے کی چیز، تو بتایا کہ اللہ کے رسول ایک دودھ کا پیالہ ہے، وہ کسی نے بھیجا تحفے میں۔ فرماتے ہیں دودھ کا پیالہ منگوایا، اور پھر آپ نے کہا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ، وہ صحابہ جو غریب دور دراز ملکوں سے آئے ہوئے، اپنا گھر بار، اپنے بیوی بچے، اپنا وطن سب کچھ چھوڑ کے مسجد نبوی میں آ کے رہتے تھے، اللہ کے رسول سے دین کی تعلیم لیتے تھے۔ یہ بات بڑی واضح ہے، لا یطلب العلم براحت الجسد، جہاں جسمانی آرام ہو نا وہاں علم نہیں آتا۔ جتنا آپ کہیں ایئر کنڈیشن ماحول ہو، اچھی اچھی نرم نرم کرسیاں ہوں، کیمرے لگائے ہوں، وہاں پہ کیا علم ہوگا؟ یہ صحابہ ہیں جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا، غریب الدیار میں رہتے ہوئے۔ کہتے ہیں 70 صحابہ کو بلا لیا اور دودھ کا ایک پیالہ۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے حکم دیا ابو ہریرہ دائیں طرف سے شروع کر دو اور پلانا شروع کر۔ فرماتے ہیں میں نے دائیں طرف سے پلانا شروع کر دیا، اور بار بار میں پیالے کو دیکھوں کہ کام ہی نہ ہو جائے، میری پتہ نہیں باری آئے گی کہ نہیں آئے گی، کیونکہ بھوک تو لگی ہوئی تھی نا۔ فرماتے ہیں کہ 70 کے 70 صحابہ نے پی لیا، لیکن دودھ جوں کا توں ہے۔ فرمایا کہ پھر آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو۔ اللہ کے رسول یہ ہیں اصل پیر، جو اپنے مریدوں کو خود پہ ترجیح دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہا میرا پیٹ تو بھر جائے، تمہیں کچھ ملے یا نہ ملے۔ اور آج کل جو اصل نیک ان کی تو بات نہیں نا، اور یہ جو ڈونگی بنائے ہوئے ہیں، جو پیر گھروں میں آتے ہیں وہ جیبیں بھی خالی کر جاتے ہیں، دیگیں بھی خالی کر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ابو ہریرہ پیو، کہتے میں نے پیٹ بھر کے پیا، میں اور پیو، میں نے پھر پیا، میں اور پیو۔ میں نے کہا اللہ کے رسول اب تو جگہ ہی نہیں ہے، کیسے پی لوں میں؟ لاؤ پھر مجھے، پھر آپ نے پیا۔ تو میرے بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس طرح اللہ کے رسول سے اپنا تعلق قائم کرتے۔ اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی ان کے بارے میں ایک مرتبہ عبد الملک بن مروان کو شکایت لگا دی گئی، کہا گیا کہ یہ اتنی احادیث بیان کرتے ہیں، ہمیں یہ شک ہے کہ یہ حدیثیں گھڑتے ہیں، خود ہی حدیثیں بنا بنا کے کہہ دیتے ہیں حدیث ہے۔ عبد الملک بن مروان وقت کا بادشاہ، اس نے طلب کر لیا اور ایک پردہ لگا دیا، خود بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے پردہ لگا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے پردے کے پیچھے کاتبین بٹھا دیے۔ کہا کہ میں ابو ہریرہ سے سوال کروں گا، تم ان کی احادیث لکھتے جانا۔ جناب ابو ہریرہ آئے، کہا کہ حضرت آپ کافی احادیث کا علم رکھتے ہیں، ہمیں بھی کوئی نصیحت کیجیے، ہمیں بھی کوئی بات بتلائیے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی وہیں پہ کھڑے کھڑے 400 احادیث بیان کی، 400 احادیث اس نے سنی، کہا جی بہت شکریہ، بھیج دیا۔ کاتبین نے وہ 400 احادیث لکھی،
پورا 1 سال گزرنے کے بعد پھر دوبارہ بلا لیا اور کاتبین کو پیچھے بٹھا دیا اور کہا میں دوبارہ سنوں گا، تم چیک کرنا غلطی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، پتہ تو چلے حدیثیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، جو بات گھڑی ہو وہ یاد تھوڑی رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت آپ پچھلے سال آئے تھے، آپ نے بڑی اچھی نصیحتیں کی، وہی نصیحتیں ذرا ایک دفعہ پھر ہو جائیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہی 400 احادیث اور اسی ترتیب سے، جس ترتیب سے پچھلے سال بیان کی تھی اسی ترتیب سے دوبارہ بیان کرتے۔ اتنا اللہ نے حافظے سے نوازا تھا، اتنا ان کا مضبوط حافظہ۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انتہائی برگزیدہ صحابی، عظیم درس حدیث دینے والے، ان کے شاگرد ان کے بارے میں کہتے ہیں ابو عثمان النہدی، بڑے مشہور تابعی ہیں، اکثر ان کی روایات کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے میں ان کے گھر میں مہمان بنا تو گھر کے اندر 3 افراد تھے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی اور ان کی لونڈی، یہ 3 افراد گھر میں رہتے تھے اور ان تینوں نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ رات کو سب سے پہلے جناب ابو ہریرہ عبادت کرتے 1/3 رات، پھر وہ اتر جاتے مصلی سے، پھر ان کی بیوی آ جاتی، پھر وہ جاتی، پھر ان کی لونڈی آ جاتی، ساری رات ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی عبادت کرتا ہی رہتا تھا، ساری رات۔ ہمارے گھروں میں 10 افراد ہیں، آدھا گھنٹہ ہمارے حصوں میں آتا ہے، آدھا گھنٹہ۔ اگر ایک ایک کر کے سب عبادت کریں، دعائیں کریں، ذکر و اذکار، قرآن پڑھیں، پھر بھی نہیں کرتے ہیں، ساری رات سوئے رہتے ہیں، بلکہ سوتے بھی لیٹ ہیں، 12-1 بجے ٹی وی دیکھتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی الاسلام کے عظیم جانثار صحابی، جنہوں نے اپنا وقت نبی الاسلام کو دیا، اپنا حافظہ، اپنی جوانی، اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے وقف کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔